الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج گفتگو میں کچھ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر سے کھاتے ہیں اور ان کی لذت سے چاشنی حاصل کرتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر اول میں، اس کے تقریباً آغاز ہے، ایک مسئلہ بیان کیا، پھر اس کے بعد ایک کہانی لکھی اور پھر اس کہانی کے بعد انہوں نے اپنے مسئلے کے اوپر اپنے دلائل دیے. مولانا رومی نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ بعض اللہ والے ایسا کام کرتے ہیں جو اہل دنیا کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، اور وہ دنیا والے اس کام کو اور اس امر کو دیکھ کے اس پہ اعتراض کرتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اعتراض کی کہ وہ انہیں اپنے جیسا گمان کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان کے امر پہ، ان کے کام پہ، ان کے فعل پہ اعتراض کرتے ہیں. تو مولانا نے اس پہ دلیل یہ دی کہ ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی مثال دی. آن پسر را کش خضر ببرید حلق سر آن را در نیابد عام خلق، کہ وہ جو سورہ کہف میں واقعہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا. اب بچے کو قتل کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن اس مسئلے کی حقیقت عام لوگوں کی فہم اور سمجھ سے بالا تر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر ہست، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا دریا میں، تو لوگوں کو تو اس بات کا معاملہ سمجھ نہیں آیا، وگرنہ حقیقت یہ تھی کہ کشتی پھاڑنے سے ہی وہ کشتی بچ گئی. اگر نہ پھاڑتے تو کشتی پہ بادشاہ قبضہ کر لیتا. تو مولانا اس طرح کی اور بھی کئی دلائل دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے تو قیاس از خیش می گیری ولیک، جو تو اولیاء اللہ کے افعال پہ اور ان کے کاموں پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تم میں اور ان میں ہزار کوس کا فرق ہے. یہاں مولانا نے ایک حکایت بیان کی، وہ میں اپنے الفاظ میں اور اپنے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار کا طوطا تھا، اور دکاندار گھر گیا کھانا کھانے، تو دکان میں بلی آ گئی. بلی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی تھی. اب بلی کو جب دیکھا طوطے نے، اگرچہ وہ چوہے کے پیچھے بھاگ رہی تھی لیکن طوطے کی اپنی جان پہ بن گئی، تو بلی اچھلی، طوطا بھی اچھلا اپنی جگہ سے، اور طوطا جا کے ٹکرایا تیل والی بوتلوں سے. تیل کی بوتلیں گر گئیں
وہ سارا اس کا جو تیل تھا وہ ضائع ہو گیا، روغن تھا ضائع ہو گیا۔ جب دکاندار لوٹ کے آیا اس نے دیکھا کہ سارا تیل گرا ہوا ہے، اس نے طوطے کو پکڑ کے مسواک سے مارا اور ایسا اس کا سر پیٹا اس نے طوطے کا کہ طوطا گنجا ہو گیا، طوطا گنجا ہو گیا۔ اب وجہ کیا بنی طوطے کے گنجے ہونے کی؟ کیوں بھائی؟ تیل گرایا تھا نا، طوطے نے تیل گرایا تھا، تو تیل گرانے کی وجہ سے طوطا مار کھا بیٹھا اور گنجا ہو گیا۔ اب مولانا فرماتے ہیں کہ وہ طوطا باتیں بڑی خوبصورت کرتا تھا۔ ایسے ہوا کہ ایک حاجی جو تازہ تازہ حج کر کے آیا تھا، اب حاجی تازہ تازہ حج کر کے آئے تو کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ سر سے۔ حاجی حج کر کے آیا تھا اور اس دکان میں آ گیا۔ جیسے اس دکان میں آیا، طوطے نے کہا کہ لگتا ہے ایسی تیل ویٹ ہے۔ طوطے نے کیا کہا؟ لگتا ہے کہ بھائی اس نے بھی تیل گرایا ہے، کیونکہ تیل گرانے سے اس کو سزا ملی تھی، اور طوطے کو یہ لگا کہ جو بھی گنجا ہوتا ہے اس نے اصل میں کہیں نہ کہیں تیل گرایا ہوتا ہے۔ تو مولانا یہ فرماتے ہیں، یہ حکایت بیان کر کے، کہ اس نے جو اس کا اپنا فعل تھا، اس نے حاجی کے فعل کو بھی اپنے فعل پہ قیاس کیا کہ چونکہ میں گنجا ہوا تھا تیل گرانے کی وجہ سے، لہذا حاجی بھی گنجا ہوا ہے تیل گرانے کی وجہ سے۔ یہاں حضرت مولانا نے یہ فرمایا، شعر بڑا کمال کا، کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس لیے بیٹا حاجی کا سر گنجا ہو تو طواف کعبہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور طوطے کا سر گنجا ہوا تیل گرانے کی وجہ سے، تو اس لیے طوطا اور حاجی دونوں کا گنج برابر نہیں ہے، اگرچہ دکھنے میں دونوں چیزیں ایک جیسی تھیں۔ تو فرمایا کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، جو اہل اللہ کے کام ہیں ان کو اپنے کام کی مثل نہ سمجھ۔ اور مثال بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کی مثال طوطے والی ہوتی ہے اور اللہ والوں کی مثال حاجی والی ہوتی ہے۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، نیک لوگوں کے کام کو اپنے کام سے قیاس نہ کر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہیں۔ بھائی شیر کسے کہتے ہیں؟ یہ آگے مولانا نے وضاحت کی ہے۔ شیر آن باشد کہ مردم را درد، شیر آن باشد کہ مردورا خورد۔ شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں جس سے بندہ طاقت حاصل کرتا ہے۔ تو اب شیر اور شیر دونوں لکھنے میں کیسے ہیں؟ شیر کیسے لکھتے ہیں؟ شین یہ رے، شیر ہے نا، اور شیر کیسے لکھیں گے؟ شین یہ رے۔ تو لکھنے میں شیر اور شیر کی شکل ایک جیسی ہے، مگر شیر اور شیر میں 1000 کوس کا فاصلہ ہے، اس لیے شیر کو اور شیر کو ایک جیسا نہ سمجھو، شیر اور شیر کو ایک جیسا نہ سمجھو۔ پھر حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اشکیارا دیدے بینا نبود، نیک و بد در دیدہ شان یکساں نمود۔ مگر مسئلہ یہ بنا کہ جو گمراہ لوگ تھے، گمراہ لوگوں کی بدبختی ان کے آڑے آئی اور ان کی آنکھیں نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے اللہ والوں کے کام کو اور بدکاروں کے کام کو ایک جیسا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس سے آگے مولانا فرماتے ہیں، ہم سری با انبیاء برداشتند،
اولیارا ہم چو خود پنداشتند، لوگوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی انبیاء کی طرح ہیں۔ اولیارا ہم چو خود پنداشتند، اور اولیاء کی ہم سری کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی اولیاء کی طرح ہیں۔ اور دلیل کیا دی؟ لوگوں نے اپنی اس جہالت کی گفتہ این کہ ما بشر ایشاں بشر، لوگوں نے کہا کہ یہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں۔ ماؤ ایشاں بستئی خوابیم خور، کہ ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ ہمارے جیسے ہی ہیں۔ اب نبی کو اپنا جیسا کہنے کی دلیل کیا دی؟ کہ ہم بھی سوتے ہیں، نبی بھی سوتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، نبی بھی کھاتا ہے، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، نبی بھی خواب دیکھتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں، نبی بھی کلام کرتا ہے، ہمارے بھی ہاتھ اور پاؤں ایسے ہیں، نبی کے ہاتھ اور پاؤں بھی ایسے ہیں، ہم بھی اولاد آدم سے ہیں، انبیاء بھی اولاد آدم سے ہیں۔ تو لوگوں نے اپنے آپ کو انبیاء کی مثل کہنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہا لوگوں نے، آپ انتہا دیکھیں بے خبری کی، جہالت کی، یہاں تک کہا لوگوں نے کہ نبی کا احترام اتنا ہی ہے جتنا بڑے بھائی کا احترام ہے۔ ہم بھی مار کے مٹی ہو گئے، نبی بھی مار کے مٹی ہو گئے۔ اب یہ مولانا جلال الدین رومی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو انبیاء کی بات ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے انبیاء کی ہم سری کرنے والوں کو تو لادین سمجھا، انبیاء کی برابری کرنے والوں کو تو ملحد سمجھا، انبیاء کی برابری کرنے والوں کو تو گمراہ سمجھا۔ مولانا جلال الدین رومی نے اولیاء اللہ کی ہمسری کرنے والوں کو بھی لادین اور گمراہ سمجھا، اور انہیں اشقیاء کہا۔ اور کیا کہا؟ این دانستند ایشاں از عما، ہست فرق درمیاں بے منتہا، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے نہ سمجھ سکے کہ ان میں اور ان میں طویل فرق ہے، ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے، گہرا فرق ہے۔ یہاں مولانا نے کچھ عقل کی مثالیں دی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ مولانا کہتے ہیں بھائی تم کہتے ہو کہ ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہاری یہ دلیل بھی ان کی ہم سری کے دعوے کی دلیل نہیں بنتی۔ کیسے؟ فرمایا ہر دو گوں زنبور خرد از یک محل، لیک زین شد نیش و زان دیگر عسل۔ مولانا فرماتے ہیں کہ دو مکھیاں ہیں، دو بولیں، دو مکھیاں ہیں، عقل کی بات ہے، سادہ ہر ایک کو سمجھ آنے والی۔ دو مکھیاں ہیں، ایک ڈیمبو ہے تے دوئی ماکھی دی مکھی ہے۔ مولانا فرمایا کہ ہکے پھول تے باندھین دو ہیں، ہکے پھول تے باندھین دو ہیں، ایک نو پھول کھا کے تے منہ وچ ڈنگ بن ویندا ہے تے دوے نو پھول کھا کے منہ چوں شہد نکلدا ہے۔ ان دوے مکھیاں، فرمایا ویکھن دیاں مکھیاں جنس بھی ملدی جلدی ہے، لیکن کیا ڈیمبو تے ماکھی دی مکھی برابر ہیں؟ تو ماکھی دی مکھی دا پھل تے شوق نال کھانے ہیں، کیا ڈیمبو دا پھل بھی شوق نال کھاسیں؟ اگر نہیں کھاندا تے وات من کہ تو انہاں دی ہم سری نہیں کر سکدا۔ اگوں مولانا مثال دے دیں، ہر دو گوں آہو گیا خوردن دو آب، زین یکے سرگیں شدو زاں مشکناب۔ مولانا فرمایا کہ دو بکریاں، دو بکریاں، ہرن بھی بکری آ رہے، ہرن بھی بکری آر ہوندہ ہے تے بکری بھی بکری آر ہوندی ہے۔ مولانا فرمایا ہکے جا تو کھلو کے چردیاں تے ہکے جا تو پانی پیندیاں تے بکری مینگنا کریں دیئے، ہرنی چو کستوری نکل دیئے۔ گاہ تے ہکو جیا کھاتا نہیں، گھاس ایک جیسا کھایا، پانی ایک جگہ سے پیا، مگر کیا دکھنے میں ایک جیسے لگنے والی ہرنی اور بکری ایک ہی ہیں؟ وہ بھی بکری ہے، وہ بھی بکری ہے، وہ بھی سوتی ہے، وہ بھی سوتی ہے، وہ بھی وہیں سے کھاتی ہے، وہ بھی وہیں سے کھاتی ہے، وہ بھی وہیں سے پانی پیتی ہے، وہ بھی وہیں سے پانی پیتی ہے، مگر دونوں میں فاصلہ 1000 برس کا۔
اس کے آگے مولانا مثال دیتے ہیں 100,000 این چنی اشباہ بیں، فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بیں۔ فرمایا کہ اس طرح کی میں تمہیں لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان 70 برس کی مسافت ہے اور اس کا فرق ہے۔ پھر آگے مولانا فرماتے ہیں این زمین پاکو آن شورست و بد، این فرشتہ پاکو آن دیوست و دد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے زمینوں میں فرق نہیں دیکھا؟ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ کیا زمین میں فرق نہیں دیکھا تم نے؟ ایک زمین پہ باغ اگا ہوتا ہے، پھول اگے ہوتے ہیں، غنچے کھلے ہوتے ہیں، اور ایک زمین شور زدہ ہوتی ہے، اس کا پانی بھی کڑوا ہوتا ہے، اس پہ کوئی چیز پیدا بھی نہیں ہو سکتی، ہیں تو دونوں زمینیں۔ تو کیا دونوں کو تو برابر سمجھتا ہے؟ شور زدہ زمین کو اور باغیچے کو برابر سمجھتا ہے؟ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ عام آدمی کی مثال، گمراہ اور لادین آدمی کی مثال وہ شور زدہ زمین جیسی ہے، اور اللہ کے ولی کی مثال اگے ہوئے باغیچے جیسی ہے۔ تو کیا شور زدہ اور باغیچے کو ایک جیسا سمجھتے ہو؟ پھر مولانا نے فرمایا کہ این فرشتہ پاک و آن دیوست و دد، کہ ابلیس بھی ملائکہ کی صف میں کھڑا تھا، کیا تو جبرائیل کو اور ابلیس کو برابر سمجھتا ہے؟ کیا جبریل اور ابلیس برابر کے ہیں؟ کھڑا تو وہ بھی فرشتوں کی صف میں تھا، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ آگے ایک اور مثال مولانا دیتے ہیں، جز کے صاحب ذوق نہ شناسد طعوم، شہد را نا خوردہ کے دانت زموم۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس نے زندگی میں کبھی شہد نہیں کھایا، جس نے کبھی زندگی میں شہد نہیں کھایا، اس کو تم موم چٹا دو، کیا موم چٹا دو، یہ جو جسے ہم اپنی زبان میں چیڑ کہتے ہیں، یہ جو درختوں کے اوپر اگاتی ہے، مولانا فرماتے ہیں تازہ تازہ ہو نا تو لوگوں کو یہ چیڑ چٹا دو، جس نے کبھی شہد نہیں کھایا وہ اسے بھی شہد سمجھ لے گا، لیکن فرق اسی کو پتہ ہوگا شہد اور موم کا جس نے زندگی میں کبھی شہد کھایا ہے۔ دکھنے میں موم اور شہد ایک جیسے ہیں، دکھنے میں موم اور شہد ایک جیسے ہیں، مگر دونوں کی تاثیر بھی فرق ہے، دونوں کا ذائقہ بھی فرق ہے۔ لیکن چونکہ مولانا فرماتے ہیں کہ تیری طبع سلیم نہیں ہے اور تو نے کبھی زندگی میں شہد چکھا ہی نہیں، اس لیے تو موم اور شہد کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر فرق جاننا چاہتا ہے تو تجھے چاہیے کہ کبھی زندگی میں شہد چکھ، شہد کو چکھ، تاکہ تجھے فرق پتہ چلے کہ شہد میں اور موم میں 1000 کوس کا فرق ہے۔ اس لیے آج کے اس سارا جو مثنوی شریف کا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ مختصر ہم نے مطالعہ کیا، اس میں مولانا نے یہ بتایا کہ انبیاء کی ہم سری تو سوچ ہی مت کہ تو یہ کہے کہ وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں انبیاء کی ہم سری تو بات ہی الگ ہے، تو اولیاء کی ہم سری بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحبت سے، ان کی مجلس سے، ان کے فیض سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔